بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ بہاولپور کی ایک سینئر 3 ڈاکٹرز میں سے ایک ہیں. آپ آئیں ان کی طرف چلتے ہیں, ان سے بات چیت کرتے ہیں انہیں اس جرنی میں کون سی مشکلات پیش آئیں اور ان کا یہاں تک کا سفر کیسا رہا. شفیق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم شفیق صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شفیق صاحب آپ کا نے ہمارے لیے ٹائم نکالا, آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ حمزہ نے تعارف کروایا, میں کارڈیالوجسٹ یعنی ہارٹ اسپیشلسٹ بہاولپور ساؤتھ پنجاب میں سروسز انجام دے رہا ہوں. بس ان کا جو تھا کہ کیسے پہنچے اس لیول تک, تو مسئلہ یہ تھا کہ ہم لوگ ایک بیک گراؤنڈ سے جو لوور مڈل کلاس دیہاتی ایگریکلچر بیسڈ فیملی سے تھا ہمارا, اور ہم لوگوں کے والد صاحب جو تھے مرحوم وہ پڑھے لکھے مولوی تھے, عالم دین تھے, اور انہوں نے نماز جمعہ اور نماز عیدین وہ پڑھایا کرتے تھے. اور ہم نے ان سے ایک دن بھی نہیں سنا کہ یہ کون کافر ہے, کون مسلمان ہے, کون کچھ ہے. تو آلویز ہی واز اے ویری پائس پرسن. تو انہوں نے دنیا کو کبھی نہیں سوچا. جی سر. تو جیسے ہم اسکول ہوتے ہیں, پرائمری اسکول سرکاری ہوا کرتے تھے اس وقت, تو پرائمری اپنے روشن بیٹ ایک ایریا ہے تحصیل صادق آباد ڈسٹرکٹ رینگر خان میں, بھیٹ ٹرائب ہے بیسیکلی, اس سے ہم لوگ بلونگ کرتے ہیں. ہم 8 بہن بھائی ہیں تھے, اور کچھ اللہ کے پاس چلے گئے, کچھ کی باری ہے, کچھ کی باری ہے. 12 پرائمری وہاں سے کیا, پھر ہائی اسکول چوک بہادر پور ہے وہاں سے پھر ہم لوگوں نے میٹرک کیا, پھر ایف ایس سی, پھر اللہ رب العزت نے ہمیں یہاں ایم بی بی ایس کے لیے قائد میڈیکل کالج میں بھیج دیا. یہ سارا کچھ جو ہے میں جو اس کو سم اپ کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس میں انسان کی کاوشیں کم, اور دعا اور رب کی سلیکشن جو ہے نا, جی سر, وہ ٹاپ ہے. جو اس کی رب الجلال کا جو ڈیسیژن ہے نا, یا جو اس نے جب اللہ تعالیٰ نے تقدیر لکھی تو رینڈم بٹن میں شاید ہمارے لیے یہ بننا تھا. ادروائز آئی واز ناٹ ویری مطلب کہ ایسا ٹاپ لیول کا تو نہیں تھا, لیکن آئی اسٹوڈ فرسٹ ان مائی ڈسٹرکٹ ان 5th کلاس. جب ہم بالکل ہی عجیب بیک گراؤنڈ سے جہاں پہ پڑھائی کا کنسیپٹ نہیں ہوتا تھا, میں اس میں 5ویں کلاس میں ہمارے یہاں سینٹر کے ایگزام ہوا کرتے تھے, تو آئی اسٹوڈ فرسٹ. تو مجھے میرے ٹیچر نے کہا کہ مجید صاحب ان کا نام تھا, تو انہوں نے کہا کہ تم لوگ جو ہے نا تم فرسٹ آئے تحصیل میں, تو آپ ڈسٹرکٹ کے لیے کوالیفائی کرو. تو فرسٹ ٹائم آئی وینٹ ان مائی تحصیل صادق آباد, تو پھر آئی گاٹ سیکنڈ پوزیشن ان پرائمری آلسو. میڈیکل آنا آپ کو شوق تھا یا پھر جیسے فیملی کے پریشر؟ شوق بیٹا نہیں تھا ویسے. مسئلہ یہ ہوا کہ 73 میں میری والدہ سیریسلی ایل ہوئی. ٹھیک ہے سر. تو شی گاٹ ایڈمیشن ان ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل رہنگر خان. تو ہم لوگ وہاں ان کی عیادت کے لیے جاتے تھے, تو وہاں پہ ایک ڈاکٹر تھے عیش محمد صاحب. ٹھیک ہے سر. پروفیسر عیش محمد بڑا فیمس نام ہے, وہ ان کے فزیشین تھے. تو میرے بھائی صاحب جو اسکول ٹیچر تھے, ان کو ہم اپنے ذہن میں نا بہت بڑا آدمی سمجھتے تھے. وہ ان کا بیگ اٹھاتے تھے اور ان کا آگے پیچھے یوں بند کے کھڑے ہو جاتے تھے. تو میں نے ہم بھی جاتے تھے, میں سمجھا کہ یہ ڈاکٹر جو ہے نا یہ بڑے ہی پریولیج کلاس ہے, جس کے سامنے میرے بھائی بھی ایسے کھڑے ہوئے. تو پھر ہمارے ایک رشتے دار تھے ڈاکٹر ایم بی بی ایس نشتر سے, ان کی بھی لوگ بڑی عزت کرتے تھے. تو میں کچھ شوق مجھے اس وجہ سے ہوا کہ لوگ یہ جو ہے نا عزت دار پیش ہیں. آئی ہیو نیور ہیڈ اینی بیک گراؤنڈ آئیڈیا آف منی. مجھے اس کا پتہ نہیں تھا, اور ٹو بی ویری آنیسٹ مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ یہ خدمت خلق ہے. تو جب آپ کا میڈیکل کالج میں سلیکشن ہو گیا تو آپ کی اظہار خوشی کا کیسے تھا والدین نے آپ کو؟ انفارچونیٹلی جو والد صاحب تھے وہ تو فوت ہو گئے تھے ڈیورنگ مائی ایف ایس سی, اور امی تو بہت خوش, میں بھی بہت ہی خوش ہوا. ریلیٹیوز کے حوالے سے کیا؟ ریلیٹیوز کا میں نے کوئی خیال نہیں کیا میرے گھر میں, بس کچھ نہیں کہتا.
تو میڈیکل کالج میں سمجھا جاتا ہے جو پہلے جو سال ہوتے ہیں وہ کافی بچوں کو ڈیفرنٹ لگتا ہے کہ ایک ایف ایس سی سے شفٹ ہو کے آتے ہیں. تو ہمارے لیے تو ایک اور بھی پرابلم تھا پرائمری اسکول میں تشدد ٹیچرز کا بہت زیادہ ہوتا تھا. پھر تھوڑا کم ہوتے ہائی اسکول میں کچھ کم ہوا تشدد. پھر ایک دم آپ اوپن ماحول میں کالج میں آ گئے ایف ایس سی کی. میڈیکل کالج میں پھر کو ایجوکیشن اور ایک ویری ریسپیکٹ ہوئی وہاں پہ اور ہمیں اچھا لگا وہاں پہ. یہ ڈفرینٹ تو لگا کہ اچھی جنت میں ہم آ گئے ہیں لیکن اٹ واز ویری ڈفرینٹ. سر مجھے یہ بتائیں کہ 5 سال جب آپ نے میڈیکل کالج میں گزارے کوئی آپ کو ایسا ایونٹ جو کبھی بھی یاد کرتے ہو تو آپ مسکراتے ہو بھی ہم نے یہ شرارت کی تھی یا یہ ایونٹ تھا, اس حوالے سے کوئی یاد ہے آپ کو؟ بیٹا نہیں میں تھا اصل میں میرے ساتھ میرے بڑے بھائی تھے رفیق احمد صاحب چلڈرن اسپیشلسٹ تھے. وہ پچھلے سال ڈیتھ ہوئی ان کی. وہ میرے کلاس فیلو تھے, سکے بھائی تھے, مجھ سے بڑے تھے دونوں. ایم بی بی ایس میں کلاس فیلو بھی تھے. میرا رول نمبر 86 تھا, ان کا 82 تھا. کلاس میٹ تھے, سیکشن میٹ تھے, بیچ میٹ تھے, وارڈ میٹ تھے, سب کچھ تھے. تو میں شرارتی نہیں تھا. نہیں مجھے ریزنٹمنٹ نہیں ہوئی کہ میں نے ایسا کسی کے ساتھ, کسی خاتون کے ساتھ, کسی ٹیچر کے ساتھ, کسی دوست کے ساتھ کوئی اسٹوپڈیٹی کی ہو, بدتمیزی کی ہو. مجھے پسند بھی نہیں تھا, میں تھا بھی نہیں. آپ کے جو قریب ترین دوست میں سے کتنے بچ گئے تھے 5 سال میں آپ کے تک جاتے جاتے؟ شروع میں تو کہتے ہیں کہ آپ کے بہت زیادہ دوست بن جاتے ہیں میڈیکل کالج میں, جب آپ 5 سال کمپلیٹ ہوتے ہیں جب 1 یا 2 بچتا ہے. میرے خیال میں کوئی مجھے دوستی کا شوق بھی نہیں تھا اتنا. تو یوزلی آئی واز اے بیک بینچر جو بیٹھتا تھا. 5-4 دوست تھے آپس میں, لیکن اتنے ڈیپ نہیں تھے ہم کہ ہم آپ ایک دوسرے کو ساری حال احوال بتائیں. رومیٹ ہونا اور بات ہوتی ہے. جی سر. اب ان میں سے ایک میرے دوست ہیں تنزانیہ میں, ڈاکٹر شریف, ویری جینٹل مین, جو اب بھی وہ مجھے یاد کرتے ہیں, بھیجتے ہیں مجھے, اور مجھ سے ہارٹ کے بارے میں جتنے ریلیٹڈ چیزیں ہیں وہ مجھ سے ڈسکس کرتے ہیں اور وہ باتیں کرتے ہیں ہم سے. ایک دو اور دوست ہیں جو سیکریٹرسٹ ہیں اس طرح کے. باقی دوست تھے سے, لیکن وہ 5 سال کے علاوہ اب نہیں, دوستیاں نہیں ہم سے. جیسے سر آپ کا ایم بی بی ایس کمپلیٹ ہوا تو آپ نے ہاسٹل وکٹوریہ ہاسپٹل بہاولپور میں کی, تو یہاں پہ ہاسٹل میں آپ کا کیسا ایکسپیرینس رہا؟ ہاسٹل میں بیٹا ایسے تھا کہ آپ جب اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں تو آپ ریلیکس لائف میں ہوتے ہیں. یوزلی جو ہمارے دور میں تھا, آج کل تو بچے محنت کرتے ہیں, ہمارے دور میں شاید ٹاپر محنت کرتے ہوں گے, ہم تو نہیں کرتے تھے. آئی گاٹ سلور میڈل ان انیٹمی آلسو, جو فرسٹ پروفیشنل کا اس میں تمہارا پارٹ دونوں اکٹھے ہوتے تھے, پارٹ فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کا. تو وہاں پہ میں تو محنتی تھا نہیں, تو وہاں جا کے اس جا پہ محنت کرنی پڑتی تھی, رات دن وارڈ میں سونا اٹھنا بیٹھنا, تو ایگزاسٹ ہو جاتے تھے. ادروائز پریکٹیکل لائف میں تب بھی کوئی اتنا میں نے زیادہ ڈفرینٹ فیل نہیں کیا. کچھ ایچ او سے میری بات ہوئی, وہ کہتے ہیں کہ جب آپ ایچ او شیٹ میں آتے ہیں تو سب سے زیادہ جو آپ کی پیشنٹ میڈیسن میں لگتی ہے وہ مشکل ہوتی ہے, ایسا کیوں ہے سر؟ بیٹا میڈیسن میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ آپ کے جو سینئر ہیں نا, آپ سے سارا کام کراتے ہیں جو آپ کا ریکمینڈیڈ ہے بھائی امریکن کالج آف جو آپ کا ٹریننگ کا ہے. یعنی آپ نے بلڈ سیمپل بھی لینا ہے, نرسنگ والا کام بھی کرنا ہے, اور آپ نے ایمرجنسی بھی ڈیل کرنی ہے, اور آپ نے سب کچھ کرنا ہے. اوور اینڈ ابو آپ انسان بھی شاید نہیں ہے. ہماری 12 گھنٹے 24 گھنٹے شاید آپ انسان بھی نہیں ہے, شاید آپ کی ایک بشری تقاضے نہیں ہے یہ اس میں. تو بہرحال it was a very good experience to have as a house officer with a very good professor جو آپ کا دکھ سکھ میں ساتھ دے, جو آپ کا خیال کرے. تو ایچ او شپ میں آپ نے کیسے انٹرسٹ ہوا بھی آپ کو کہ ہارٹ میں اسپیشلائزیشن کرنی چاہیے یا کس فیلڈ میں؟ بیٹا اصل میں یہ تھا نا کہ جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ جب میں آئی واز این میٹرک, جب میں نے دیکھا کہ ایک ڈاکٹر کی رسپیکٹ ہوتی ہے, بیک گراؤنڈ میں پیسے نہیں تھے. گاڑی کا شوق تھا کہ جب بڑا ہوں گا ڈاکٹر بنوں گا تو مرسیڈیز لوں گا, یہ کروں گا, لیکن ناٹ اے کریز, بس ٹھیک ہے لیں گے کریں گے. لیکن وہ تھا کہ مجھے تھا کہ بھئی میری ویلیو ہو, اور ویلیو یہ تھی کہ میں اچھے کپڑے پہنتا تھا, بوسکی کے کپڑے شلوار قمیض میں, اور سفاری سوٹ بھی اعلیٰ کوالٹی کے. آج بھی میرے پاس سوٹ بوسکی کے ہیں. خیر نہیں ہو, تو مجھے یہ شوق ہوا کہ جہاں ایمرجنسی ہو نا وہاں ڈاکٹر کی ویلیو ہوتی ہے. جی سر. تو دین آفٹر میڈیسن کے کچھ دنوں بعد مجھے آرتھوپیڈک اینڈ ٹراما میں پروفیسر بشیر صاحب تھے, تو
कादियानी थे भाई, तो